بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج تھوڑا سا بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے اور حماس کے حوالے سے، چونکہ آج کل ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو کچھ بنیادی معلومات غزہ کے حوالے سے اور حماس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، اور چونکہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم یہ جو اسرائیل اور حماس کا اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے درمیان کچھ یعنی تذبذب کے شکار بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ان کے تجزیے اور تبصرے حقائق کے برعکس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے بنیادی طور پر کچھ چند چیزیں ہیں کہ جس کا سمجھنا لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غزہ جس میں یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ غزہ سٹی ہے کیا، یعنی اس کے بارے میں بنیادی معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دوسرا جو ہے ہم یہ حماس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ چند بنیادی معلومات جو ہمیں معلوم ہے اور لوگوں سے سنے ہیں اور مختلف سرچ آرٹیکلز کے اوپر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غزہ یہ تو فلسطین کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو غزہ سٹی ہے، یہ غزہ سٹی جو ہے اس کی جو کل لمبائی ہے یہ ہے 45 کلومیٹر، یعنی غزہ سٹی ٹوٹل اس کی لمبائی ہے 45 کلومیٹر، اور اس کی جو چوڑائی ہے تو یہ اندازتاً کوئی 25 سے 26 27 کلومیٹر ہے۔ تو غزہ جو ہے، پورا غزہ کی سٹی یا غزہ کا جو علاقہ ہے جس میں اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے، یہ 45 کلومیٹر لمبی اور 25 سے لے کر 27 کلومیٹر تک چوڑی ایک پٹی ہے۔ اس کے اندر تقریباً کوئی 23 سے 25 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، ٹوٹل آبادی 23 سے 25 لاکھ کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جب ہم غزہ سٹی کو ویژولز میں دیکھتے ہیں، فوٹیج میں دیکھتے ہیں، اور بمباری جب وہ اسرائیل کرتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑی بڑی عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ یہاں جگہ کم ہے، رہائش کے لیے جگہ جو ہے وہ یہاں پر کم ہے، بلکہ نہ ہونے کی برابر ہے، کیونکہ 25 سے 27 لاکھ کے درمیان افراد جو ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے، تو اس لیے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لمبی یعنی ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں زیادہ سے زیادہ ایکاموڈیٹ ہو سکیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان تمام بلڈنگز کو اسرائیل نے جو ہے اب وہ ختم کر دیا ہے، بمباری سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ غزہ کا کہ 45 کلومیٹر لمبی، کچھ 25 سے 27 کلومیٹر چوڑی، اور آبادی پاپولیشن جو ہے وہ 25 سے 27 لاکھ کے درمیان۔ ہائی رائز بلڈنگ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جگہ کم ہے، رہائش کے لیے جو ہے گھر کھلے ڈلے وہ بنانا ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے، اسی وجہ سے ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پلازے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی وہ جو ہے اس میں آسانی سے رہائش اختیار کر سکے۔ اگر ہم اس کی جغرافیہ کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس کے ایک طرف سمندر ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، دوسرے سائیڈ اس کا اسرائیل ہے جس نے وہاں پر باڑ لگا دی ہے، اور وہ جو آئرن ڈوم ان کا سیکیورٹی سسٹم ہے وہ لگا دیا ہوا ہے، اور اس سے بھی یعنی اس فلسطین سے غزہ سے لوگوں کو اسرائیل میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی بند کر دیا۔ سمندر ایک طرف، وہاں نہیں جا سکتے، اسرائیل نے بند کر دیا، وہاں نہیں جا سکتے۔
تیسرا جو ان کا ہے وہ ہے رفاح کراسنگ، جو مصر کے ساتھ ان کا بارڈر ہے۔ یہ بارڈر جو ہے جب السیسی محمد مرسی جو ہے وہ مصر کے صدر بنے تھے تو انہوں نے اس بارڈر کو کھول دیا تھا، اور اسی کے ذریعے سے پھر حماس والوں کو یا غزہ کے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو گئی تھی، روزگار کے حوالے سے بھی اور اشیاء خوردنوش کے حوالے سے بھی، امداد کے حوالے سے بھی۔ تو یہ رفاح کراسنگ مصر کے ساتھ ہے۔ لیکن محمد مرسی کے بعد جب السیسی صدر بنے تو انہوں نے اس کراسنگ کو بھی مستقل طور پر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے پھر وہی مسائل شروع ہو گئے۔ تو یہ تینوں طرف سے ایک جیل ہے، ایک طرف اسرائیل والے نہیں آنے دے رہے، دوسری طرف ان کا جو ہے سمندر ہے، اور تیسری طرف مصر کے جو حکمران ہے وہ حماس کے لوگوں کو یا فلسطین یا غزہ سٹی کے لوگوں کو وہ آنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جغرافیکل سٹیٹس ہے اس کا، ہم غزہ کا جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا جی، ہم بات کرتے ہیں دوسرا اب حماس کی، کہ یہ حماس کیا چیز ہے، حماس کب بنی ہے۔ تو حماس جو ہے یہ اس کی بنیاد تقریباً 1987 میں شیخ احمد یاسین نے جو ہے وہ رکھی تھی، اور جب اس کا شیخ احمد یاسین نے 1987 میں اس کی بنیاد رکھی، اور پھر جب اس کی 15ویں سالگرہ منائی گئی تو اس وقت جو ہے ایک جب ریلی وہاں پر منعقد کی گئی تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار افراد نے اس ریلی میں شرکت کی تھی۔ اور اسی طرح اسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جو شیخ احمد یاسین ہے، یعنی حماس کے جو بانی رہنما تھے، انہوں نے جو ہے 2025 تک اسرائیل کو کمزور ہونے، اس کے ختم ہونے کی پیشن گوئی بھی وہ انہوں نے اسی ریلی میں کر دی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد حماس جو ہے اس کا اگر ہم انتظامی طور پر دیکھیں تو انتظامی طور پر حماس دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا ایک جو ونگ ہے وہ معاشرتی امور سے متعلق ہے۔ معاشرتی امور سے متعلق مطلب یہ ہے کہ اس ونگ کے ذمے سکول بنانا، ہسپتال بنانا، مذہبی ادارے بنانا یعنی مساجد وغیرہ بنانا، یہ اس کے تعمیر کے لیے مختص ہے۔ معاشرتی امور کا ونگ، سکول بنانا، کالجز بنانا، اور ساتھ جو ہے ہسپتال اور مذہبی ادارے بنانا، یہ اس ونگ کا کام ہے، یعنی تعلیم ہے، تربیت ہے، اور لوگوں کی فلاح اور بہبود ہے، علاج اور معالجے کی سہولتیں ہیں۔ دوسرا جو ونگ ہے اس کا وہ ہے شیخ عظام الدین اقسام بریگیڈ، یہ ان کا عسکری ونگ ہے۔ تو یہ جو عسکری ونگ ہے اس کا کام ہے فلسطین کا دفاع کرنا اور غزہ کی دفاع کرنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ان کی دفاع بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک شاخ جو ہے وہ اردن میں بھی تھی، اور جہاں پر ان کے جو رہنما ہے خالد مشعل وہ وہاں پر موجود تھے، اور اسرائیل نے ان کو کئی دفعہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو جب تک اردن کے شاہ حسین حیات تھے وہ حماس کو برداشت کرتے رہے، انہوں نے اسپیس یعنی جگہ دی ہوئی تھی۔ لیکن شاہ حسین کے بعد، اردن کے شاہ حسین کے موت کے بعد جو ان کے جان نشین بنے عبداللہ دوم، تو وہ انہوں نے پھر وہاں پر اس کی ہیڈ کوارٹر کو، اردن میں ان کی ہیڈ کوارٹر کو بند کر دیا، اس لیے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ شاید ایک انگریز عورت ہے، تو انہوں نے وہاں پر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ لوگ قطر جو ہے وہ منتقل ہو گئے ہیں، اور اب ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ حماس نے تقریباً 2006 میں انتخابات ہوئے، انتخابات میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی، اور پھر 2006 اور 2007 میں یہ جو حماس اور الفتح ہے، جو اس محمود عباس صاحب ہے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور ایک خانہ جنگی وہاں پر شروع ہو گئی۔ بہت زیادہ مفاہمت کی کوششیں ہوئی لیکن ناکام ہو گئی وہ مفاہمت کی کوششیں، کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس میں۔ اور پھر صدر محمود عباس، ان کا تعلق جو ہے وہ الفتح پارٹی سے ہیں، یہ تقریباً کوئی جون 2007 میں انہوں نے جو حماس کی جمہوری حکومت تھی، جو وہاں سے ایک شاندار کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی 2006 میں، اس جمہوری حکومت کو توڑ دیا انہوں نے،
ایک خود ساختہ کابینہ بنایا، ایک وزیر اعظم کا پھر انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ سب کچھ محمود عباس امریکہ اور اسرائیل کی آشیرواد سے کرتا رہا۔ جس طرح محمد مرسی کو یعنی وہ منتخب صدر تھے مصر کے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور گلف کنٹریز خصوصاً سعودی اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے جو ہے اس کو اتار دیا گیا، کیونکہ ان بادشاہوں کو اخوان سے خطرہ ہے اور حماس سے ان کو خطرہ ہے، تو اس وجہ سے یعنی وہ اپنے اقتدار کے لیے ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ حماس کی ایک مختصر سی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھی، غزہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ غزہ کیا ہے، کہ ہم تھوڑا سا سمجھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے گا کہ بس جس طرح اسلام آباد سے بھی کم علاقہ ہے، اور اسی کے اندر جو ہے 25 لاکھ 27 لاکھ افراد جو ہے وہ رہائش پذیر، اور ایک طرف سمندر، ایک طرف بھی راستہ بند، دوسری طرف بھی راستہ بند، تو یہ تمام چیزیں جو ہے حماس وہاں پر وہ کر رہی ہے۔ تو یہ غزہ کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل اور حماس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید ہے تفصیلات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے گاہے بگاہے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے آگے شیئر کر دیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، سوال پوچھنا ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کچھ لکھنا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔